کھانے پینے میں بھی اسراف سے اپنے آپ کو بچایا جائے، کھانے پینے میں بھی اسراف۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ 4 چیزیں کھانے کے اندر فرض ہیں، 4 چیزیں کھانے میں فرض ہیں۔ نمبر 1 طلب حلال، حلال کا کھانا، حلال کا طلب کرنا یہ فرض ہے۔ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کا تلاش کرنا یہ فرض ہے۔ نمبر 2 حلال مال پر قناعت کرنا یہ بھی فرض ہے، حلال پر قناعت کرنا کہ حلال اتنا ہے کہ جو گھر کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، لیکن ایک مزید پیسہ آ رہا ہے وہ ہے حرام، ضرورت ہماری حلال سے پوری ہو رہی ہے اور دوسرا جو آ رہا ہے وہ حرام کا ہے، تو حرام کو چھوڑ دو، حلال پر قناعت کر لو، اکتفا کر لو۔ نمبر 3 یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے یہ محض عطیہ خدا بندی ہے، اللہ پاک کا عطیہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، جو کچھ مجھے مل رہا ہے محض اللہ پاک کا عطیہ۔ جیسا کہ لباس کے متعلق بھی آتا ہے، کھانے کے متعلق بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام یہ کلمہ کہا کرتے تھے، الحمدللہ الذی رزقنی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بغیر کسی محنت اور کوشش کے یہ عطا کیا ہے۔ رزق اللہ پاک نے دیا ہے، اور اسی طرح سے اللہ پاک نے پہننے کی چیزیں دی ہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کھانے سے جو قوت ہو اس کو عبادت میں استعمال کرے، کھانے سے جو قوت حاصل ہو اس کو عبادت میں استعمال کرے۔ یہ 4 چیزیں کھانے کے لیے فرض ہے، کھانے کے اندر 4 چیزوں کا خیال رکھا جائے، طلب حلال ہو، حلال پر قناعت ہو، یہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ جو کچھ ملا یہ محض اللہ پاک کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا عطیہ ہے، اور کھانے سے جو قوت اور طاقت حاصل ہو اس کو اللہ پاک کی عبادت کے اندر استعمال کرے۔ اور 4 چیزیں کھانے کے اندر مسنون ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا مسنون ہے، کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا، کھانے کے بعد ہاتھوں کا دھونا یہ سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ برکت ہے کھانے کی ہاتھ دھونے میں، اور پہلے جو ہاتھ دھوئے جائیں ان کو صاف نہ کیے جائے، پوچھنا نہیں چاہیے تولیے سے، بعد میں جو ہاتھ دھوئے جائیں ان کو صاف کیا جائے، پہلے والے ہاتھوں کو، کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جائیں ان کو نہ صاف کیا جائے۔ اسی طرح سے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، بسم اللہ وعلی برکات اللہ پڑھنا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے اور ایک بچہ چھوٹا یا بچی دوڑتی ہوئی یا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے کھانے میں ہاتھ ڈالا، آپ علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا، روک دیا۔ حالانکہ کتنے شفیق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں فرمایا چلو بھائی بچہ ہی جو ہے کھانے دو، نہیں، آپ نے روک لیا، آپ نے اس کو بسم اللہ پڑھوائی، پھر کھانے میں شامل فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس کے ذریعے سے کھانے میں داخل ہونا چاہ رہا تھا، باقی ہم سب نے بسم اللہ پڑھی ہوئی تھی، اس نے نہیں پڑھی، اور اس کے ذریعے سے شیطان اپنے لیے کھانے کو حلال کر رہا تھا، داخل ہونا چاہ رہا تھا۔ اب جب میں نے بسم اللہ پڑھوا دی تو اب وہ شیطان باز آ گیا، رک گیا۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں اہتمام کریں، بسا اوقات چھوٹے بچے آگے شامل ہو جاتے ہیں، ان کو بسم اللہ پڑھاؤ، نہیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کے خود بسم اللہ پڑھ دو۔ اور تیسری سنت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے آدمی کھانے کا اہتمام کرے، سیدھے ہاتھ سے کھانے کا اہتمام کرے۔ اور چوتھی سنت ہے سنت کے موافق بیٹھنے کی کوشش کرے، سنت کی موافق بیٹھنے کی کوشش کرنے کا مطلب کھانے میں انتہائی تواضع سے بیٹھے، عاجزی کے ساتھ بیٹھے۔ اور 3 طریقے علماء نے لکھے ہیں، ان میں زیادہ عاجزی ہے۔ 2 زانوں جیسے آدمی کھانے میں بیٹھتا ہے، اکڑو ہو کر بیٹھنا، اور 2 زانوں جیسے نماز میں آدمی بیٹھتا ہے، یہ 2 زانوں تشہد میں بیٹھتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اکڑو ہو کر بیٹھنا یہ طریقہ ہے، اسی طرح سے ایک پیر کھڑا کر کے بچھا کر اس پر بیٹھنا، یہ 3 طریقے اقرب الی السنت ہیں، سنت کے قریب ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی اور طریقے سے بیٹھتا ہے اور اس میں بھی وہ جھک کر بیٹھتا ہے، جھکا ہوا ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ بھی سنت کے مطابق۔ تواضع، عاجزی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسا کہ غلام کھانا کھاتا ہے، کھانے کی طرف تھوڑا سا جھکے ہوئے ہوتے تھے۔ اور 4 چیزیں کھانے میں مسنون ہیں۔ نمبر 1
3 انگلیوں سے کھانا کھانا یہ مسنون ہے، حتی الامکان کوشش کرے کہ 3 انگلیاں استعمال کرے، ضرورت ہے تو چوتھی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور نمبر 2، چبا چبا کر کھانا یہ مستحب ہے۔ اور نمبر 3، چھوٹے چھوٹے لقمے لینا یہ مستحب ہے۔ اور نمبر 4، دوسرے کے لقموں کو نہ دیکھنا، وہ کیسے کھا رہا ہے، کتنا کھا رہا ہے، دوسرے کے لقمے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور 2 چیزیں کھانے کے اندر مکروہ ہیں، کھانے میں پھونک مارنا اور کھانے کو سونگنا۔ سونگنا بھی نہیں چاہیے، پھونک بھی نہیں مارنا چاہیے۔ چیز گرم ہے، ٹھنڈی ہونے دی جائے، گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، لیکن پھونک مارنا یہ درست نہیں ہے۔